دینداروں، سب سے پہلے امام زمان نور مولانا شاہ قریب اور حسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دینداروں، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ نامدار طریقہ بورڈ کی جانب سے مولانا حاضر امام کے ڈائمنڈ جبلی سیلیبریشن کے ہومیج سیریمنی اور فرمان اور تعلیقہ مبارک کے حوالے سے 2 واعظوں کا یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، جس میں آج ہم مولانا حاضر امام کی قیام گاہ پر ہونے والے ہومیج سیریمنی کے حوالے سے اور منصب امامت کے جو انسگنیا ہے، جو چند علامات ہے جو مولا کے حضور میں پیش کی گئی، ان کی کچھ وضاحتوں کے حوالے سے آج بات کریں گے۔ کل انشاءاللہ مولانا حاضر امام نے ڈائمنڈ جبلی کے موقع پر جو تعلیقہ مبارک ارشاد فرمایا تھا اور مولانا نے ہومیج سیریمنی میں جو ارشاد مبارک فرمایا تھا، ان میں موجود جو پیغامات ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ شیعہ امام اسماعیلی مسلمانوں کے آئین کے دیباچے میں جو ہمارے اسماعیلی شیعہ امام اسماعیلی عقیدے کا ایک باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے، اس کے پہلے 2 پیراگراف میں یہ کہا گیا ہے کہ شیعہ امام اسماعیلی مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، یعنی اس میں موجود توحید کا اور یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور خاتم النبیین ہیں۔ اسلام، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، بنی نوع انسان کے لیے اللہ کا آخری پیغام ہے جو عالمگیر اور دائمی ہے۔ شیعہ عقائد، روایت اور تاریخ کی تشریح کے مطابق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی اور داماد حضرت مولانا علی امیر المؤمنین علیہ السلام کو پہلا امام مقرر فرمایا تاکہ وہ اللہ کے آخری پیغام کی تعویل اور تعلیم کو جاری رکھیں اور مریدوں کو ہدایت دیں، اور اس بات کا باضابطہ اعلان فرمایا کہ امامت حضرت مولانا علی علیہ السلام اور ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت علیہ السلام کے ذریعے وراثتاً جاری رہنی چاہیے۔ شیعہ امام اسماعیلی عقیدے کی اسی بنیاد کے تحت گزشتہ 1400 سالوں کے درمیان ہمارا یہ عقیدہ رہا ہے کہ ہر زمانے میں زمانے کا امام حاضر و موجود ہوتا ہے جو دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے اور ہمارے دنیاوی و روحانی معاملات میں ہمیں ہمیشہ تازہ ہدایات دیتے رہتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہر دور میں، ہر زمانے میں ایک زندہ امام پر ہمارا عقیدہ ہے، اور امام زمان کی ذات کے ساتھ وابستگی مومنین ہمیشہ اپنے لیے ایک خوشی کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور ہمیشہ اسے ایک تشکر کی وجہ سمجھتے ہیں۔ امام زمان جب امامت کے طویل دور گزارتے ہیں جن میں امام کی جبلیاں آتی ہے، جب امام کی امامت کے 25 سال ہوتے ہیں، 50 سال ہوتے ہیں، 60 سال ہوتے ہیں، 70 سال ہوتے ہیں، تو مرید جشن مناتے ہیں، تشکر کا اظہار کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اور امام کی یہ جبلیاں تجدید بیعت و وفاداری اور اظہار تشکر کا ذریعہ ہوتا ہے مومنین کی ذات پہ۔ اور مرید اور امام کے درمیان تعلقات کے کچھ بنیادی ستون ہیں، کچھ بنیادی
پلرز ہیں، کچھ بنیادیں ہیں جن کا اس موقع پر علامتی طور پر بھی اظہار کیا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے ڈائمنڈ جوبلی کے آغاز میں مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ کی قیام گاہ پر ہومیج سیریمنی کی ایک تقریب منعقد ہوئی۔ بار بار آپ نے یہ لفظ سنا کہ ہومیج سیریمنی، ہومیج سیریمنی۔ ہومیج کا مطلب ہے احترام کا اظہار کرنا، تعظیم کا اظہار کرنا، عہد اطاعت، فرمان برداری کا وعدہ کرنا، اظہار عقیدت، حلف برداری، اطاعت و وابستگی کا ایک باقاعدہ اظہار کرنا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا امام کی تابعداری کا اظہار ہم ہمیشہ کرتے ہیں، مگر اس موقع پر خاص اہتمام کے ذریعے سے اور ایک باقاعدہ طریقے سے مریدوں نے زمانے کے امام کی خدمت میں اپنی وفاداری کا اظہار کیا۔ اسلام میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے لیے اظہار عقیدت مندی کی ایک طویل تاریخ ہے۔ شعراء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر آپ کی شان میں تعریف بیان کرتے تھے۔ ہماری پوری تاریخ کے دوران پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو اہل بیت ہیں ان کے شان میں مختلف علاقوں میں مختلف زبانوں میں مناقب اور گنان بیان کیے گئے ہیں۔ فاطمی دور میں بھی فاطمی امام اور خلیفہ کو ہومیج پیش کرنا دربار کے خصوصی مراسم میں شامل تھا، جہاں امام زمان کو امیر المومنین کے طور پر خطاب کیا جاتا تھا اور امام زمان کے اختیارات کو قبول کرنے اور ان کے لیے اپنی عقیدت مندی اور اپنی تابعداری کا اظہار کیا جاتا تھا۔ امام زمان کی شان میں شعراء اور منشدون یعنی جو گانے والے ہیں وہ اپنے کلام امام کے حضور میں پیش کیا کرتے تھے۔ آج اسی روایت کو جاری رکھتے ہوئے دنیا بھر کی جماعت خاص مواقع پر امام زمان کی خدمت میں اپنی روحانی وفاداری اور محبت، عقیدت مندی اور تشکر کا اظہار کرتی ہے۔ اس موقع پر دنیا بھر کی جماعتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے لیڈران امام زمان کے گھر پر حاضر ہوئے تھے۔ گویا اس لحاظ سے ان کے توسط سے، چونکہ ہمارے تمام لیڈرز مولا کے نمائندے وہاں موجود تھے، ساری جماعت ایک لحاظ سے امام زمان کے حضور میں حاضر ہوئی ہے اور مولا کی خدمت میں اپنی بیعت اور اپنے عہد وفاداری کی تجدید کی ہے۔ اس کو امام کے حضور میں اثر نو انہوں نے پیش کیا ہے۔ LIF کے چیئرمین اعتمادی ڈاکٹر محمود ایبو نے جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنی تقریر میں مولانا حضرت امام کو امیر المؤمنین کہہ کے مخاطب کیا اور واقعہ غدیر خم اور حدیث من کنت مولا فعلی مولا کا حوالہ دے کر انہوں نے کہا کہ یا مولا آپ ہی ہمارے مولا ہیں، آپ ہی ہمارے علی ہیں اور آپ ہی ہمارے کریم ہیں۔ آپ نے حدیث ثقلین کا بھی حوالہ دیا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میرے عطرت اہل بیت۔ حوض کوثر تک پہنچنے تک یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ گویا اشارہ یہ تھا کہ یا مولا قرآن کے ساتھ زمانے کے امام کے طور پر آپ ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہر قدم پر آپ ہماری رہنمائی فرماتے رہتے ہیں۔ انہوں نے پچھلے 60 سالوں کے دوران امام زمان کی شفقت اور ہدایت کے لیے امام زمان کا تشکر ادا کیا، شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یا مولا آپ کے نور سے ہماری زندگیاں، ہماری روح اور ہمارے دل منور ہیں۔ آپ نے ملاحظہ کیا تھا اس وقت کہ تمام حاضرین اس وقت کھڑے ہو کر امام زمان کے حضور میں اپنی بیعت کی تجدید کی، امام سے اپنی روحانی وفاداری، امام زمان کے اختیارات کو قبول کرنے اور ہمیشہ امام کے تابعدار اور فرمان بردار مومن رہنے کے اپنے عہد کی انہوں نے تجدید کی۔ اس موقع پر امام زمان کے اہل خانہ بھی اس عہد کے اظہار میں جماعت کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔
یہ پروقار تقریب جو آپ نے دیکھی، زمین پر ایک روحانی بادشاہ کی، ایک روحانی سلطنت کے بادشاہ کے دربار کی نمائندگی کر رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں اپنے آپ کو بھی بادشاہ کہتا ہے۔ اس کا اللہ کا ایک نام الملک، بادشاہ ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی ملکیت ہے، سارے سلطنتوں کا وہ مالک ہے۔ قل اللہم مالک الملک، کہو اے اللہ تو ملکوں کا، سلطنتوں کا مالک ہے، وہ سب سے بڑا، کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ۔ اس بادشاہ نے زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرتا ہوں، اور یہ خلافت نبوت اور امامت کے ذریعے سے جاری ہے۔ تو گویا زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ روحانی سلطنت انبیاء کے ذریعے سے اور ائمہ کے ذریعے سے، یعنی کہ نبوت کے ذریعے سے اور امامت کے ذریعے سے جاری ہے۔ اسی حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اس نے انبیاء کو ایک بہت بڑی سلطنت عطا کی ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا لوگ اس بات سے جلتے ہیں، کیا لوگ اس بات پہ حسد کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے؟ جلتے ہیں تو جلیں۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، بے شک ہم نے ابراہیم کی آل کو کتاب عطا کی ہے، حکمت عطا کی ہے، اور ایک بہت بڑی سلطنت عطا کی ہے۔ اور یہ اسی روحانی سلطنت کی طرف اشارہ ہے جسے انبیاء اور ائمہ نمائندگی کرتے ہیں، اور اسی لیے انبیاء اور ائمہ کو شاہ کے نام سے، بادشاہ کے نام سے، سلطان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضور کو بھی کئی جگہوں پہ لوگ بادشاہ کے طور پر، شاہ مدینہ، تاجدار حرم، ایک بادشاہ کے لقب سے بلاتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کے لیے ہمارے مناقب میں کہا گیا کہ آن شاہ کے بعد دانش و دین بود علی بود، مسجود ملک ساجد معبود علی بود، کہ وہ بادشاہ جو صاحب علم و دین تھا وہ علی ہی تھا، جس سے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، اور جس نے اپنے معبود کو سجدہ کیا تھا وہ علی ہی تھا۔ شاہی کے ولی بود، وسیع بود، علی بود، سلطان سخا و کرم و جود علی بود، وہ بادشاہ جو وسیع تھا، جو ولی تھا، وہ علی ہی تھا۔ مہربانی، کرم اور بخشش کا وہ سلطان جو تھا وہ علی ہی تھا۔ شیر و ولی خدا شاہ سلام علیہ، اے اللہ کے شیر اور ولی، اے بادشاہ تجھ پر سلام ہو، معدن جود و سخا شاہ سلام علیہ، اے کرم اور بخشش کا سرچشمہ، اے بادشاہ تجھ پر سلام ہو۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے خواجہ معین الدین چشتی، جو غریب نواز اجمیری کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حسین بادشاہ ہے، حسین شاہ ہے، حسین دین ہے، دین کا محافظ حسین ہے۔ اپنا سر قربان کر دیا مگر یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ سچ کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد، توحید کی بنیاد حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ یہ اس روحانی بادشاہت کی طرف اشارہ ہے۔ ہمارے گنانوں میں امام کو شاہ، بادشاہ، سلطان کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ شاہ نخت آویہ، آؤ مارا سامی راجا، دھرمی راجا، پیرون گنان میں امام کو قائم سامی، شاہنسا جینا راجا، کہ مولا آپ ہمارے روحوں کے مالک ہے، دھن دھن سامی راجا تیرو راج ابھی چل وکھاڑیے، کہ مولا مبارک ہو، مرحبا مرحبا ہو، کہ ہم آپ کی سلطنت کو ایک دائمی سلطنت کے طور پہ قبول کرتے ہیں۔
تو امام زمان جس روحانی سلطنت کی نمائندگی کرتے ہیں اس سلطنت کے لیے بھی ہمارے گنانوں میں اشارہ کیا گیا ہے، اور امام کو اس لحاظ سے سلطان اور بادشاہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ ڈائمنڈ جوبلی کا جو ایمبلم ہے، جو لوگو آپ نے دیکھا، اس میں 3 چیزیں ہیں جن کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ اس کے درمیان میں امام زمان کا تاج ہے جو امام کی اسی روحانی سلطنت، بادشاہت اور منصب امامت کا ایک علامت کے طور پر اسے درمیان میں رکھا گیا ہے۔ اس کے چاروں طرف 60 کریسنٹ ہے، 60 ہلال ہے، جو مولانا حضرت امام صلوات اللہ علیہ کی 60 سالہ امامت اور جماعت کی 60 سالہ روحانی قیادت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جو قرآن آیت اس دفعہ امام زمان نے ڈائمنڈ جوبلی کے اس ایمبلم کے لیے منتخب فرمایا وہ ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تمہارے خاندان بنائے ہیں، تمہیں ہمیں خاندان بنائے ہیں اور تمہارے قبیلے بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تحقیق تم میں اللہ کی نظر میں سب سے مکرم، سب سے بزرگ وہ ہے جس کے اعمال سب سے اچھے ہیں، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، بہت بڑا علیم اور بہت ہی باخبر ہے۔ منصب امامت کے حوالے سے جو کچھ انسگنیا ہے، یعنی کچھ علامات ہے جو آپ نے دیکھا کہ پروسیشن کی صورت میں، ایک جلوس کی صورت میں انہیں امام زمان کی قیام گاہ پہ لے جایا گیا اور ایک خاص ترتیب سے اور ایک خاص رسم کے ذریعے سے زمانے کے امام کے حضور میں پیش کیا گیا۔ چونکہ یہ واقعات کبھی کبھی ہوتے ہیں، اس لیے ان کے پیچھے جو روحانی پیغام موجود ہے، ان کے پیچھے اس کے درمیان جو ایک روحانی کمیونیکیشن ہے، اس کا بظاہر لوگوں کو علم نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، ان چیزوں کے پیچھے کیا پیغام ہے، یہ چیزیں کیا میسج دیتی ہیں ہمیں، مرید اور امام کے درمیان تعلقات میں یہ علامات جو ہیں وہ کیا رول ادا کرتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کلام پاک قرآن شریف کی کاپی زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کی گئی، جس کا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنی نوع انسان کے ساتھ کمیونیکیشن ہے، اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے بنی نوع انسان کے لیے، اور امام زمان کے ساتھ اسے رکھنے اور امام زمان کی خدمت میں پیش کرنے میں حدیث ثقلین کی طرف بھی اشارہ ہے، جس میں حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ جاتا ہوں۔ تو گویا ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یا مولا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور وقت کے مطابق اس کی تشریح کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح دونوں چیزوں کو ساتھ میں رکھا ہے، ہم ان دونوں چیزوں کو ساتھ میں رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اس بات کا علم حاصل کرتے کہ امام ہمارے لیے صاحب تعویل کی حیثیت رکھتے ہیں، جس طرح کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ حضور پاک نے مولا مرتضیٰ علیہ صلوات اللہ علیہ کو دین اسلام کی تعویل اور تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے آپ کو اپنے بعد اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یا مولا، وہ تعویل اور وہ تعلیم آپ کے ذریعے سے جاری رہے گی، اور قرآن حکیم سے وقت کے مطابق ہدایت ملنے کی ذمہ داری جو ہے وہ زمانے کے امام کے پاس ہے، اور زمانے کے امام ہی ہمیں قرآن حکیم کی تشریح اور تعویل وقت کے مطابق بتاتے رہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک چین امام کی خدمت میں پیش کی گئی، جس میں 49 لنک ہے، 49 لنک سے بنی ہوئی وہ امامت کی چین ہے، جو منصب امامت اور نور امامت کے تسلسل کی طرف اشارہ ہے کہ 49 اماموں کے ذریعے سے یہ سلسلہ امامت جو ہے وہ زمین پر اٹوٹ ہے، جن سے ہم ہدایت حاصل کرتے رہے ہیں،
اور نور علی نور کے طریقے پر کہ نور کے بعد نور ہے، ہدایت کا یہ سلسلہ، امامت کا یہ سلسلہ ہماری زندگیوں میں جاری و ساری ہے، اور ہم اس حوالے سے زمانے کے امام کو قبول کرتے ہیں۔ تاج یا امامہ، فاطمی خلفاء اور فاطمی ائمہ جو ہیں وہ کپڑے کے بنی ہوئی پگڑی پہنتے تھے، امامہ پہنتے تھے، جسے تاج الشریف کہا جاتا تھا کہ نوبل لوگے کا، یہ شریف خاندان کا جو ہے یہ تاج ہے۔ اور یہ امام کی جو موروثی اختیار ہے منصب امامت پر، دین کی تشریح کا جو امام کا موروثی اختیار ہے، اس کی طرف اشارہ ہے جسے ہم تسلیم کرتے ہیں۔ روایت میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ غدیر خون کے میدان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مولا مشکل کشا مرتضیٰ علی کو اپنے بعد اپنا جانشین مقرر فرمانے کا اعلان فرمایا، اس وقت بھی آپ نے اپنا امامہ جو ہے وہ مولا مرتضیٰ علی مشکل کشا صلوات اللہ علیہ کو پیش کیا تھا۔ امام زمان کا خلعت یا جبہ جسے آپ کہتے ہیں، یہ امام زمان کی آتھورٹی، منصب امام، امام زمان کے اختیارات اور امام زمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور خاص فضل کی علامت ہے۔ ہم ایک جملہ جب ہم جانتے ہیں کہ جب ایک امام اپنے امامت دوسرے امام کے سپرد کرتا ہے، یعنی جب امام دنیا سے رحلت فرماتے ایک نئے امام اختیار سنبھالتے ہیں، تو ہم ایک بہت ہی خوبصورت سا جملہ استعمال کرتے ہیں، امام نے جامہ تبدیل فرمایا۔ تو یہ ایک لباس ہے، یہ وہ اس جامے کی تشبیہ، اس جامے کی علامت ہے جو جس منصب پہ ہر زمانے کا امام جو ہے وہ براجمان ہوتا ہے۔ خاص مواقع پر فاطمی دور میں بھی امام اور ان کے اہل خاندان اور جو خاص شخصیتیں ہوتی تھی وہ خاص قسم کے لباس اور جبہ پہنا کرتے تھے۔ ایک انک ویل یا انک سٹینڈ یا قلمدان بھی آپ نے دیکھا کہ وہ بھی زمانے کے امام کی حضور میں پیش کیا گیا، کہ جس میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ شیعہ طریقے میں عقل کا جو بہت ہی اہم کردار ہے، جس کی طرف زمانے کے امام بار بار اپنے فرمان میں ارشاد فرماتے رہتے تھے، اس دین اسلام میں اس عقل کے کردار کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام میں انسانیت کی بھلائی کے لیے علم کے استعمال کی اہمیت، جس پہ مولا بار بار زور دیتے ہیں کہ یہ صرف بات نہیں ہے کہ آپ صرف تعلیم حاصل کریں، بہترین تعلیم حاصل کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ سے یہ بھی سوال پوچھیں کہ آپ تعلیم کا استعمال کیسے کرتے ہیں، اور مولا چاہتے اس تعلیم کو، اس علم کو سماج کی بھلائی کے واسطے، انسانیت کی بھلائی کے واسطے استعمال کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امام بحیثیت صاحب التعویل اور صاحب التعلیم کی جو سمجھ ہے وہ بھی ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ قلمدان فاطمی دور میں بھی ایک بہت ہی اہم علامت تھی، اور جب بھی امام تشریف لاتے تھے، خلیفہ تشریف لاتے تھے، تو ان کے سامنے یہ انک ویل یا انک سٹینڈ یا یہ قلمدان جو ہے وہ علامتاً رکھا جاتا تھا، جس سے ان کی آتھورٹی کی طرف، فرمان ایشو کرنے کے ان کی آتھورٹی کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ ایک پیراسول یعنی چھتر، چھاتا، امام زمان کا جو جبہ تھا اسی سے ملتے جلتے کپڑے کا یہ ایک چھتر تھا جو امام زمان کی حضور میں پیش کیا گیا، خلعت سے ملتا جلتا کپڑا ہے۔ یہ امام زمان کے منصب اور امام کے اختیارات کی طرف آپ نے دیکھا ہے، ماضی میں بادشاہوں کے سر پہ ہمیشہ ایک چھاتا ہوا کرتا تھا، جو اس بات کی علامت ہے کہ اس پہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہے، اور وہ اپنے رعایا کے لیے سایہ کے طور پر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خصوصی رحمت اور خصوصی فضل کا سایہ، اور وہ سایہ مومنوں پہ ہمیشہ برقرار رہے، ہمارے لیے وہ روحانی چھتر ہے۔ ہم ہمیشہ دعا مانگتے، یا مولا گج جماعت پر اپنا نورانی چھتر ہمیشہ قائم رکھنا۔ پچھلے دور میں ہم اپنے امام کے لیے جہاں بہت سے الفاظ استعمال کرتے تھے، گجراتی کا ایک لفظ استعمال کرتے تھے، سر چھتر، سر چھتر نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام، یعنی ہمارے سر کا سایہ، یعنی وہ امام زمان
پوری جماعت کے سر پہ سائے کی طور پر ہے، اور اس سائے کی دوام کے لیے ہم ہمیشہ دعا مانگتے ہیں، کیونکہ امام زمان کی طرف سے مومنوں کی زندگی پر یہ تحفظ کا ایک سایہ ہے۔ دنیا بھر میں جہاں بھی مولا کے روحانی بچے رہتے ہیں، ان سب پر زمانے کے امام کی طرف سے پروٹیکشن کا، دعا و برکات کا ایک سایہ ہے، اور یہ سایہ ہمیشہ ہم پہ برقرار رہے، اس کی ہم دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ شمشیر یا تلوار، ایک سوارڈ بھی امام کے حضور میں پیش کی گئی۔ پوری تاریخ کے دوران آپ دیکھیں جو تلوار ہے وہ قیادت کی علامت سمجھی گئی ہے، تو علامتاً اسے امام زمان کی جو قیادت ہے اس کی طرف اشارہ ہے، امام زمان کے اختیارات کی طرف اشارہ ہے۔ مذہب اور مذہب کے ویلیوز، مذہب اور مذہب کے اقدار کا دفاع کرنا جو زمانے کے امام کے ذمہ داری میں ہے، کمزوروں کی مدد کرنا اور انصاف کا سر بلند کرنا، ان تمام عمل کی طرف تلوار نمائندگی کرتا ہے۔ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں، اسلام کی تاریخ میں تلوار بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ حضور پاک کی اپنی تلوار تھی، مولا مرتضیٰ علیہ صلوات اللہ علیہ کی تلوار ذوالفقار بہت مشہور ہے۔ تاریخ میں ایسے تلوار بھی ملتے ہیں جن پر کسی پہ ناز علی کی دعا لکھی ہوئی ہے، کسی پہ لا فتح الا علی لا سیف لا ذوالفقار لکھا ہوا ہے۔ گویا یہ تلوار مولا مرتضیٰ علی سے مدد طلب کر رہے ہیں، تو گویا ان کو ہمارے تاریخ کے ساتھ یہ ڈیپلی روٹڈ ہے، اور ہماری تاریخ کے ساتھ اس کا لنک ہے۔ فاطمی دور میں امام کی اپنی تلوار ہوتی تھی جسے السیف الخاص کہا جاتا تھا، یعنی خاص امام کی تلوار ہے، اور جب شاہی جلوس نکلتا تھا تو چھتر کے ساتھ ساتھ اور قلمدان کے ساتھ ساتھ یہ جو امام کی خاص تلوار ہوتی تھی اسے بھی پیش پیش رکھا جاتا تھا، آگے آگے رکھا جاتا تھا۔ امام کا ذاتی پرچم ہے، اور یہ پرچم امام زمان کی منصب اور امامت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اپنا پرچم تھا۔ فاطمی دور میں فاطمی خلفاء اور فاطمی ائمہ کے بھی اپنے اپنے قسم کے پرچم پائے جاتے تھے۔ آپ نے ایک چیز اس ویڈیو میں بھی نوٹ کی ہوگی کہ جب مولانا حاضر امام صلوات اللہ علیہ تخت امامت پر جلوہ افروز ہوئے تھے، اس وقت امام کو ایک انگوٹھی پہنائی جا رہی ہے۔ وہ ایک سگنیٹ رنگ ہے، یعنی مہردار انگوٹھی، جو امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ جماعتوں میں تعلیقہ مبارک بھیجتے وقت اس انگوٹھی کو سگنیچر کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ تو یہ انگوٹھی بھی جو مولانا حاضر امام کو تخت نشینی کے موقع پر پیش کیا گیا تھا، جس سے اس بات کی نشاندہی علامت ملتی ہے کہ جو فرمان جاری کرنے، امر جاری کرنے کا جو اختیار ہے وہ حاضر امام کے پاس ہے، اور وہ یہ اختیارات استعمال کر کے جماعتوں میں فرمان جاری کرتے ہیں۔ یہ جو مختلف علامات ہیں، یہ مرید اور امام کے درمیان کے تعلقات میں بہت کچھ کہہ رہے ہیں ہمیں۔ یہ تمام علامات جو امام کی حضور میں ہم نے پیش کی، اس سے ہم نے زمانے کے امام کے اختیارات کو قبول کیا ہے، دین کی تشریح میں امام کے اختیارات کو قبول کیا ہے، امام کی تابعداری کو ہم نے قبول کیا ہے، اور ہم نے یہ قبول کیا ہے کہ ہم امام کی حضور میں یہ بیعت پیش کرتے ہیں کہ یہ تمام اختیارات زمانے کے امام کے پاس ہیں، جن کے ذریعے سے امام ہماری روحانی زندگی کو، ہماری جماعتی زندگی کو، ہماری مذہبی زندگی کو گورن کرتے ہیں، اور ہم ان پر عمل کرنے اور پابند رہنے کا اپنے عہد کو دہراتے ہیں۔ آج ڈائمنڈ جوبلی کے اس موقع پر، اس عہد وفاداری کو اور بیعت کو تجدید کرنے کے موقع پر، ہمیں اپنے آپ سے چند سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا ہماری زندگی زمانے کے امام کی مرضی اور زمانے کے امام کے فرمان اور زمانے کے امام کے اختیارات کے مطابق چل رہی ہے؟ اگر ہمیں کہیں کوئی کمی، کوئی خامی نظر آتی ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو درست کریں اور اپنی زندگیوں کو اس طرح گزاریں کہ جس سے ہماری دنیاوی اور روحانی بھلائی شامل ہو۔ ہم نے خود مولا کے حضور میں جا کر یہ کہا کہ یا مولا، ہماری زندگیاں آپ کے نور سے منور ہیں، ہمارے دل آپ کے نور سے منور ہیں، ہماری روحیں آپ کے نور سے منور ہیں۔
امام زمان کے نور کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، امام زمان کے نور کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں اور اس پر زندگی گزاریں۔ آپ جانتے ہیں روشنی جب سامنے ہوتی ہے تو سایہ پیچھے چلا جاتا ہے، جب روشنی پیچھے ہوتی ہے تو سایہ آگے آ جاتا ہے۔ اگر روشنی سامنے ہے، یہ سایہ دنیا داری ہے، دنیا کے جنجال ہے، دنیا کے سارے مسائل ہے، ساری پریشانیاں۔ اگر ہم نور کو فالو کر رہے ہیں، روشنی کو فالو کر رہے ہیں، تو باقی ساری چیزیں، سایہ ہمارے پیچھے پیچھے چل کے آ جائے گا، باقی ساری چیزیں ہمارے پیچھے خود چل کے آ جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہم نے روشنی کو پس پش ڈال دی، اگر روشنی پیچھے چلی گئی تو یہ سارے سائے آگے آ جائیں گے اور ہم سائے پٹتے رہ جائیں گے، سائے کو فالو کرتے رہ جائیں گے، سائے کا پیچھا کرتے ہوئے رہ جائیں گے، زندگی میں حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ روشنی ہمیں بہت پیغام دے رہی ہے۔ اس روشنی کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے، اپنے آپ سے عہد کرے کہ یا مولا تو ہمیں ہمیشہ اپنے نور کی پیروی میں رکھنا، ہمیشہ اپنا فرمان بردار نیک مومن بنا کے رکھنا، اور ہمیشہ تیری تجھے دی ہوئی بیعت کے مطابق عمل کرے، ایسے راستے پر ہمیں رکھنا۔ اپنے وعظ کا اختتام میں قرآن شریف میں سے ہی ایک آیت جس کا تعلق روحانی بادشاہت کے ساتھ ہے، اور ایک دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے، اسی دعا کے ساتھ میں اپنے وعظ کو ختم کرتا ہوں۔ قل اللہم مالک الملک، کہہ دو کہ اے میرے اللہ سلطنت کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے تو چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، تو جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، وتذل من تشاء، اور تو جس کو چاہتا ہے ذلت عطا کرتا ہے۔ بیدک الخیر، سب خوبیاں سب نیکیاں تیرے ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی اللہ